السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اربعون النبویہ کی شرح چل رہی تھی اور آج انشاءاللہ تعالی ہم دو حدیثیں دیکھیں گے۔ الحدیث الثانی عشر 12ویں حدیث اور الثالث عشر 13ویں حدیث انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ پہلے 12ویں حدیث بالکل مختصر اس کی شیخ نے شرح کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حدیث حسن ورواء الترمذی وغیرہ ہکذا۔ یہ حدیث روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء، کہ اسلام کے انسان کے اسلام کی حسن یا خوبصورتی کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، اس چیز کو چھوڑ دے جس کے لیے اس کے لیے اہمیت نہیں ہے، یعنی اس سے کچھ کام نہیں ہے، اس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس چیز کو انسان اگر چھوڑ دے تو وہ اس کے اسلام کی خوبصورتی کی دلالت ہے۔ اگر وہ سب چیز کے پیچھے لگ جائے، ٹوہ میں لگ جائے، جو اس کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے، جو ہر ایک کی خبر گیری کرنے لگے، تو معاملہ اس کے اسلام کے حسن کو نکالنے والی چیز ہے۔ کیونکہ فائدے والی چیز اگر دنیا کے لیے فائدہ ہے تو اچھی چیز ہے، اگر آخرت کے لیے فائدہ ہے تو اور اچھی چیز ہے۔ اگر نہ ہی دنیا کا فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کا فائدہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ما لا یعنی کا مطلب عنایت کرنا، جس چیز کو انسان کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے، ایسی چیز کے ٹوہ میں لگ جانا۔ جیسے کوئی انسان کسی کے گناہوں کے پیچھے، دوسرے انسانوں کے گناہوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو کوئی حدیث بتا سکتے ہیں اس کی سزا کیا ہوگی؟ ایک تو جنت میں داخل نہیں ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ چغل خور، چلیے النمام لا يدخل الجنہ، نمیمت کرنے، یہاں کی بات ادھر کرنے والا چغل خور کے لیے بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کے گناہوں کے پیچھے، جس کا مفہوم ہے جس گناہوں کے پیچھے جو پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں ذلت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ کی سطر پوشی نہیں کرے گا۔ تو اپنے بھائیوں کے گناہوں کی سطر پوشی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر روکیں گے، نہیں، بالکل روکیں گے، لیکن دوسروں کے سامنے اس کی سطر پوشی کریں گے، دوسروں کے سامنے اس کے گناہوں کو ذکر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ گناہ بھی واقعتاً ہے تو وہ غیبت ہے، اگر جھوٹ ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تہمت ہو جاتی ہے، وہ تہمت، بہتان تراشی وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ فوائد کیا ہیں کہ اسلام میں بہت سارے محاسن ہیں، محاسن یعنی خوبصورتی کی چیزیں ہیں جو انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور کئی علماء نے کتاب لکھی، جیسے شیخ سعدی کی بھی کتاب ہے محاسن الدین الاسلامی، اسلام کے خوبصورتی کے چیز محاسن کہتے ہیں، کیا کیا فائدہ مند چیزیں محاسن۔ اور بہت سارے علماء نے اس پر کتاب لکھے، اس کو کہتے ہیں محاسن الاسلام، اسلام کے محاسن کیا کیا ہیں، حسن والے چیزیں کیا کیا ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ عدل والی چیز اور احسان والی چیز۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ اچھا سلوک۔ احسان ہر چیز کا اچھا سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان، ایسے انسان عبادت کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، جو احسان کے درجے پہ۔ اگر نہیں دیکھ سکتا، یعنی اس کا شوق سے وہ عبادت نہیں کر سکتا، تو وہ ڈر سے عبادت کرے کہ گویا کہ وہ
अल्लाह तो उसे देख रहा है, वो एहसान के दर्जे पर है, मोहसिन के दर्जे पर है। जो इंसान हर चीज़ में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जानवर ज़ुबाह करना है तो भी फ़अहसिनु, अच्छा ज़ुबाह करो। यानी अच्छा ज़ुबाह करने का मतलब तंदुरुस्त ताज़ा जानवर लो, छुरी उसके सामने तेज़ मत करो। एक सहाबी तेज़ छुरी कर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको कितनी मौतें दोगे, एक मौत के अलावा उसके सामने आप छुरी तेज़ करेंगे तो वो देख देख कर जानवर परेशान हो जाएगा मौत को, या एक जानवर दूसरे जानवर के सामने भी ज़ुबाह नहीं करना है। ये सारे क्या है, अगर ज़ुबाह भी कर रहे हैं तो इंसान फ़अहसिनु, उसमें अच्छा इंसान अमल करना चाहिए। और जो चीज़ इंसान के लिए ज़रूरत नहीं है उसको छोड़ना चाहिए। इंसान के दिली सुकून का भी एक मामला है, इंसान सुकून में रहता है। अपने को क्या करना है, कोई मसला जो है हमारे से ताल्लुक़ नहीं है तो इंसान काफ़ी सुकून में रहता है। कई उलमा अपनी गीबत भी अगर सुनते कि एक इंसान आकर नमीमत करता है कि आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो वो कहते थे वो इंसान एक तीर मारा और वो कहीं चलेगा, मेरे को आके लगा नहीं, लेकिन आप क्या किए, वो तीर पकड़ कर लेके आके मेरे दिल में घोपे। वो कड़वी बात जो उन्होंने कही मेरे गायबाने में जो है वो तो चलेगी बात, आप क्या करें, वो ऐसे हमको आकर कहे। तो कई हमारे दोस्त भी होते हैं, अहबाब भी होते हैं, आपके पीछे ऐसे ऐसे बोल रहे, तो आप उन्हें कहना चाहिए मुझे मत बोलिए, मुझे मुँह बोलना ही नहीं। क्यों इंसान इस फिक्र में करे कि मेरे पीछे भी अच्छी बात होना, नहीं हो सकता है इंसान जो है कुछ भी बात कर रहे हैं। और वो कभी कभार तोहफे भी भिजाया करते थे और कहते अल्लाह की तारीफ़ बयान करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह की तारीफ़ है जिसने जो है उनके नेकियां हमारे को मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, है कि नहीं। उनके नेकियां जो इंसान हमारी ग़ीबत करे तो अच्छा है, उनके नेकियां हमारे को मिले और हमारे गुनाह उनके ऊपर डाले जाएंगे। ये हुस्नुल इस्लाम है, इंसान सुकून में रहता है, इंसान कभी फ़िक्र नहीं करता कोई चीज़ पीछे क्या हो रहा है, कुछ भी हो, इंसान हमेशा अल्लाह ताला के सामने क्या है, हकीकत मालूम है अल्लाह ताला को, और इंसान किसी की फ़िक्र नहीं करता, क्योंकि रिदन नास गायतुन ला तुदरक। एक कहावत है कि लोगों को राज़ी करना ऐसी चीज़ है जो कभी हासिल नहीं होगी, कभी भी इंसान हासिल नहीं करता। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी यही चिट्ठी लिखी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कि जो इंसान मन सलक़ा रिदन नास, जो लोगों को खुश करना चाहता है अल्लाह को नाराज़ करके, तो अल्लाह ताला लोगों के ऊपर ही छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसी के लोगों की तरफ ही छोड़ देता है। लेकिन मन सलक़ा रिदल्लाह, जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, हालांकि लोग नाराज़ ही क्यों ना हो जाए, लोग नाराज़ ही क्यों ना हो जाए, तो अल्लाह ताला काफ़ी हो जाता है लोगों के नाराज़गी पर, कि अल्लाह काफ़ी हो जाता है हर चीज़ पर हमारे लिए, बस अल्लाह ताला काफ़ी है। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो इंसान जिस चीज़ से उसको फ़ायदा ही नहीं है, मा ला यानी के पीछे पड़ जाता, ला यानी बातों में पड़ जाता है, तो वो हसन चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। या ऐसे चीज़ों के बारे में पूछता है, दीन के बारे में हो सकता है जो बेकार की चीज़ें हो। हर ज़माने में ऐसे लोग पाए जाते थे जो आकर पूछते थे, अस्हाबुल कहफ के बारे में आकर पूछते थे कि उनका कुत्ता काला था, एक गोरा था, सफ़ेद था, लाल था, यानी ऐसे चीज़ें। नूह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम की जो मछली थी वो कौन से कलर की थी, ये सब माला यानी ला यानी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र नहीं किया। ऐसे चीज़ों के बारे में जानकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे इंसान का इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा। तो इंसान जो है सुकून में रहता है, कोई भी चीज़ जो बेकार की है उसको छोड़ देता है। अब सामने वाला बोलता है, अगर आप जाके किसी को बोले कि ये काम छोड़ दो आप या नेकी का हुक्म दो, ये काम करिए आप जो है नमाज़ों को आइए, तो बोलता भाई अपना मामला देख लो भाई, मेरे को कहीं ऊपर वही हदीस बोलता मिन हुस्निल इस्लामिल मर्इ तर्कु मा ला यानी, छोड़ दो ऐसी चीज़। तो क्या कहेंगे हम, बुराई के भाई हुक्म ही नहीं देना है, नेकी का हुक्म नहीं, बुराई से रोकना ही नहीं।
تو بولنا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا ہی بزنس ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نیکی کا حکم کا دینا ہے کہ نہیں. یہ لا یعنی چیز نہیں، یعنی چیز ہے، جو معنی والی چیز ہے. ہاں البتہ یہ ہے ہم کسی اور کے سامنے جا کر نہیں کہیں گے، ہم بلکہ آپ کے پاس آ رہے ہیں نصیحت کی طرح جو ہے آپ کو نصیحت دینا، کیونکہ یہ نقصان دہ آپ شرک کر رہے ہیں، بدعتوں میں ملوث ہیں، تو آپ جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو پھر کوئی بھی بولے گا نہیں، کوئی بھی نیکی کی طرف بلائے گا نہیں، بولے گا میں بھی گنہگار آپ بھی گنہگار، چلو سب مل کے گناہ کریں گے، ہے کہ نہیں. کوئی نہ کوئی تو روکنے والا چاہیے. بنو اسرائیل میں ایسے ہی ہوا. جو علماء وغیرہ تھے جو یہود نصارہ کے، وہ خود سود کھاتے تھے، وہ خود جو ہے یہ سب کرتے تھے، وہ بولتے تھے ارے ہم خود کر رہے ہیں، ہم روکیں گے کئی کو. تو سارے جگہ حلال ہو گیا. تو اگر روکنے والے ہی رک جائیں، حالانکہ وہ خود ملوث ہی کیوں نہ ہو، روکنے والے ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر میں خود سگریٹ پیتا ہوں، کیا میں روکوں نہیں بیٹے کو یا کسی کو روکنے سے؟ نہیں روکنا ہے، روکنا ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ دو گناہ ہوں گے، ایک تو پینے کا اور دوسرے دوسروں کو روکنے سے. ہم خود گناہ کریں، ہم اپنی اصلاح کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ کی اصلاح کے لیے بھی دعا کریں گے، سب کے لیے اصلاح کریں گے. کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا تو پھر سگریٹ سے پھر شراب، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی. شیطان جو ہے برائی رکھ کے راستے پہ لے کر چلے جاتا ہے. اور ایک چیز کئی بار ہم نے ذکر کیا کہ کئی بار روکتے ہیں کئی چیزوں سے، لوگ رکتے نہیں، تو لوگ بولتے کہ بھئی اتنا روکے ہم، رک رہے ہی نہیں ہیں، تو فائدہ کیا ہے رکنے سے؟ پھر روکنا یا نہیں روکنا؟ آپ 100 بار روک دیے کوئی چیز، گھر میں یہ کام نہیں ہونا، پھر بھی ہو رہا گھر میں کا، ہاں پھر کیوں نہ روک؟ کیا فائدہ ہے اسے؟ نیکی تو ملتی بالکل، اور اللہ ہدایت دینے والا کبھی بھی ہدایت دے سکتا ہے، 101 بار میں ہدایت مل سکتی ہے کہ نہیں. اور ایک فائدہ علماء ذکر کرتے ہیں روکنے سے کہ دوسرے گناہوں سے رک جاتے ہیں، یہیں تک بات آ کے ختم ہو جاتی ہے. ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد چلتے جاتا. اگر روکتے ہیں تو یہی گناہ کرے، ایک ہی گناہ پہ بات رکتے رہتی، توبہ استغفار چلتے رہتا، تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے. اگر روکیں گے نہیں، اب تو عام ہو گئی تو اس کو حلال بھی قرار دے سکتے ہیں، نہیں جائز کر لے سکتے. حالانکہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، اس کو کتنے بھی سال زندگی بھر، جیسے 2 آدمی ہیں، ایک انسان زندگی بھر شراب پیتا ہے لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. کیسے جائے گا؟ توبہ بھی نہیں کیا، مر گیا، اس کو حلال نہیں سمجھا. اللہ کی مشیت پہ. صحیح بات یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، چاہے تو پکڑ سکتا ہے کہ نہیں. اگر توبہ کرا تو اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے توبہ جو اللہ تعالیٰ بندہ کیا. دوسرا بندہ ایک بوند جو ہے شراب نہیں پیا لیکن اس کو حلال سمجھتا تھا، زندگی بھر شراب نہیں پیا، تو اس نے کفر کر دیا ہے کہ نہیں، وہ حلال کر لیا ہے کہ نہیں. تو حلال نہیں سمجھنا انسان جو ہے جائز ہے. آج کے زمانے میں چلتا ہے، آج کے زمانے سود چلتا، آج کے زمانے رشوت چلتی نہیں. گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، مجبوری کے طور پہ بھی انسان کر رہا ہے تو مجبوری ہے، اور اس کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے، شریعت کو نہیں بدل دینا چاہیے. تو یا انسان جو ہے گھر میں بڑا ہو تو انسان کو روکنا چاہیے. اور جو بیوی بچے کر رہے ہیں یہ جاسوسی میں نہیں آتا. اگر بیوی کا فون چیک کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہو، ایسے معاملے ہو، تو علماء نے اس پر لکھا ہے کہ یہ جاسوسی نہیں ہے، کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے گھر سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. بیوی بچے جو کیا کام کر رہے ہیں، اگر وہ کچھ کریں گے تو بڑے پر اس کی پوچھ ہوگی. ان کو پوچھ نہیں ہوگی بڑا کیا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پوچھ ہوگی ہمارے بیوی بچے صحیح راستے پہ ہے. اس کی دلیل کلکم راعن، ہر ایک جو ہے آپ سب راع ہے، راع کہتے ہیں چرواہے کو. کلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک کو پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں، جو ماتحت ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. بھائی کو پوچھا جائے گا بہن کے بارے میں، والد کو پوچھا جائے گا اپنے بچوں بیٹیوں سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھائیوں کو چھوٹے بھائیوں کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اپنے ماتحت ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو، اہل کو بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کیا ہے، لوگ ہیں اور پتھر ہیں.
تو یہ 12ویں حدیث ہم نے پڑھی. 13ویں حدیث یہ ہے ان ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی ایمان نہیں لائے گا کامل طور پر جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے محبت نہیں کرتا جو اپنے لیے محبت کرے. کتنی پیاری عظیم حدیث ہے اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ہر چیز میں انسان کو چاہیے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے, ہے کہ نہیں؟ اور یہ حدیث, ایک حدیث بھی پوری امت عمل کر لے تو ہر چیز میں معاملہ صحیح ہو جائے گا. کیسے؟ الیکٹریشین ہے, اپنا الیکٹریشین کا کام ایسے کرے جیسے اپنے گھر کا کام کر رہا ہے. ایک پلمبر ایسا کام کرے کہ بھئی اپنے گھر کا کام ہے, میرا کام کیسا ہونا ویسے ہی میں کام کروں. کوئی بھی کسٹمر آئے, گراہک آئے, کچھ بھی ہو, اس کو کیسے کام کر کے دینا ہے, مجھے کیسا چاہیے ویسے ہی کام کر کے دینا ہے. اپنے لیے جو محبت کرتے ہیں وہ سامنے والے کے لیے بھی وہی محبت کرنا ہے. سامنے والے کو دھوکا, اپنے لیے کم, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. مطفف لوگ کیا کرتے تھے, اپنے لیے جو ہے فائدہ ہی فائدہ, دوسروں کے لیے نقصان, اس میں چوری کرتے تھے, ڈنڈی مارتے تھے, ہے کہ نہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ہر ایک کے لیے فائدہ ہونا چاہیے. جو اپنے لیے پسند ہے سامنے والے کا سب اس پہ چلنے لگے تو معاشرہ بالکل اصلاح ہو جائے گا. لا یؤمن احدکم, کوئی ایمان والا, پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب یہاں لفظ آتا ہے کوئی ایمان والا ہی نہیں ہے, تو کیا اگر یہ کام نہیں کر رہا تو کیا وہ انسان نکل جاتا ہے ایمان کے دائرے سے, کافر ہو جاتا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ لا یؤمن احد, کوئی ایمان نہیں ہے, حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو یاد رکھیں لا دو طریقے سے آتا ہے. ایک لا کا مطلب کوئی, جیسے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. دوسرا لا پرفیکشن, کمال کے درجے سے نیچے کر دیتا ہے. انسان کافر نہیں ہو جاتا, انسان کا ایمان کم ہوتے جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ انسان نہیں کرے گا تو کیا اس کو پھر سے کلمہ پڑھنے کے لیے بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. پھر سے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں بولیں گے. تو لوگ بولیں گے آپ تو تعویل کر رہے ہیں, حدیث کی تعویل کر رہے ہیں. یہ اصل تعویل جو ہے جس میں دلیل ہو, یہ تعویل نہیں قرار دیا جاتا. اس کو بولتے ہیں جمع کرنا. ہر چیز کو, سارے احادیث کو ہم جمع کرتے ہیں تبھی جا کے یہ بات آتی ہے. اصل جو تعویل جو مذموم ہے اس کو تحریف کہیں گے. بغیر دلیل کے آپ ایسی بات کو پلٹ دے رہے ہیں. تو یہ تعویل جائز ہے, یعنی یہ تعویل اصل تعویل ہے کہ اصل مقصد یہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. جب قرآن آپ پڑھ لیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. تو معنی کیا رہا؟ قرآن پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے یا پہلے؟ لیکن الفاظ تو کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ, پڑھ لیا, ماضی کا صیغہ ہے, پڑھنے کے بعد. تو اصل یہ پہلے, کیونکہ سنت سے اور صحابہ کے عمل سے یہی ہے, قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان. یا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہرے دھو لو. تو کیا ہم نماز کے لیے کھڑے ہو کر پھر چہرے دھونا ہے یا نماز سے پہلے؟ پہلے. یہ کہاں سے معلوم آپ کو؟ یہ صحابہ کے عمل سے اور اس طرح سے. تو کئی لوگ گزرے ہیں, جیسے ابن حزم رحمہ اللہ, یہ ظاہری فقہ بولتے, ظاہری فرقہ نکلا تھا کہ نہیں لفظ بول دیا, بول دیا, ختم, ہم ایسے ہی کریں گے, اس سے ہٹیں گے نہیں. اصل کیا ہے؟ ہم کو سارے جمع کرنا ہے, اس سے مسئلہ نکالنا ہے. ابن حزم رحمہ اللہ بہت غلطیاں اس طرح سے ہوئی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنواری عورت ہے, اس کے لیے نکاح کا پیغام ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنواری عورت کے لیے خاموشی کافی ہے. لیکن جو کنواری نہیں ہے, ایک بار شادی ہو چکی ہے, تو اس کے لیے بولنا ضروری ہے کہ نکاح قبول ہے یا رشتہ قبول ہے, اس طرح سے بولنا ضروری ہے. اب کنواری آج کل تو اتنے ماڈرن ہو گئے, کنواری بچیاں بولتی ہیں کہ پسند ہے, تو کیا نکاح نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. ابن حزم کا موقف یہ تھا, نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے خاموش رہنا تو خاموش رہنا.
ہے کہ نہیں؟ تو ہم دیکھتے نہیں، اس میں کیا ہے، عام طور سے سماج میں جو ہے، معاشرے میں پہلے یہ تھا کہ لڑکیاں جو ہے خاموش رہا کرتی تھی، کہ کوئی خاموش، تو خاموشی لڑکی کی جو قواری ہے وہ رضامندی ہے، لیکن اگر بول لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آج کل بول دیتے ہیں جس کا مطلب نکاح باطل نہیں قرار دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے، ہمیشہ جو ہے ظاہری اس کو دیکھنا چاہیے۔ اصل ہمارا موقف یہ ہے کہ آیت وغیرہ الفاظ کو دیکھا جائے گا، جب تک کہ اس کو ظاہری معنی ہی لیا جائے گا، جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے جس کو معنی کو پلٹا نہ دے۔ تو ایمان جو ہے کمال کے لیے، یعنی پکا ایمان انسان سے نکل جائے گا، ایمان جو ہے انسان کے دل سے نکل جائے گا، یعنی اس کا ایمان کم ہوتا جائے گا، اور آخر میں نکل بھی جا سکتا ہے اگر پوری طرح سے۔ لا یؤمن احدکم، آپ میں سے کوئی ایمان والے، یعنی کامل ایمان والے سے نکل جائے۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ کہ ایمان کے 6 ارکان تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ایمان باللہ و بالملائکۃ، یہ سارے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی یا بری۔ ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ کہاں ہونا چاہیے ایمان؟ پکی بات ہے، ایمان جو ہے دل میں بھی ہونا ہے، زبان پہ اور عمل میں، تو 3 جگہوں پہ ایمان ہونا ہے۔ محل الایمان القلب واللسان والجوارح۔ ہم اکثر دل پہ آتے ہیں، لیکن ایمان عمل کا بھی نام ہے، ایمان زبان سے اقرار بھی ہے، ہم اس لیے ایمان کو کہا جاتا ہے الاعتقاد فی القلب، دل میں عقیدہ ہونا، صحیح عقیدہ، والقول باللسان، زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی بولے کہ میں ایمان تو دل میں ہے، زبان سے نہیں بولوں گا، تو اس کا ایمان قبول نہیں، کیونکہ گواہی کا مطلب ہی زبان سے بولنا ہے، شہادتین کا مطلب ہی زبان سے بولنا ہے، شہادت میں صرف اشارے سے دوں گا نہیں، زبان سے ہمیں بولنا ہے۔ اور جو ایمان مومن بولے گا کہ بھئی میں سب چیز مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کروں گا، وہ بھی جھوٹا ہے، مومن نہیں ہے۔ والعمل بالجوارح، تو اگر وہ فرائض چھوڑ دے، نماز ہی نہ پڑھے، تو کئی علماء کے نزدیک وہ کافر ہے کہ نہیں، کوئی چیز عمل ہی نہیں کر، زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا ہے، روزے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس مومن اپنے آپ کو بول رہا ہے، تو وہ انسان اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ایمان سے وہ عمل سے ثابت نہیں کر رہا ہے۔ تو عمل الجوارح بھی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو برباد نہیں کرے گا۔ کوئی بتا سکتے ہیں ایمان کا لفظ کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ نماز ہے۔ کون سی نماز؟ واقعہ کیا ہے؟ صلاتکم، ہاں، قبلہ بدلنے سے پہلے۔ تو صحابہ جو ہے قبلہ بدلنے کے بعد سوچنے لگا اتنے 17 مہینے سے جو ہے پرانے قبلے تو نماز پڑھے، تو کیا ان کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے لفظ صلاۃ نہیں لایا، اللہ آپ کے ایمان کو برباد نہیں کرے گا، یعنی صلاۃ ہی ایمان ہے، عمل ہی ایمان ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ آپ کے ایمان کو، یعنی صلاۃ کو، آپ کی صلاۃ نماز کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی تھا اس میں۔ تو سوچنے کی بات کیا ہے کہ پہلے قبول ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا ہی حکم ہوگا۔ اور ایک ایمان جو ہے اس کی 70 شاخیں ہیں، سب سے اونچی شاخ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے نیچی والی راستے میں سے۔ تو راستے میں سے ایمان کا حصہ کیسا ہے؟ اگر دل ہی ہے تو عمل ہے، نہیں؟ اماطۃ الاذی، یہ راستے میں سے ہٹانا، یہ بھی ایمان کا حصہ۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹانا کیا ہے؟ سب سے نیچا درجہ ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایمان جو ہے 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ دل میں مان لیے بس، اللہ معاف کرنے والا ہے، عمل سے کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے نماز نہیں، کچھ نہیں، سب نہیں، دل میں مان لیے بس۔ ویسا بول تو شیطان بھی دل میں اللہ کو دیکھ لیا، مان لیا، لیکن سجدہ نہیں کیا، عمل سے خارج ہو گیا، اور اس نے کفر کیا، ناشکری کی، تو وہ شیطان نے بھی جان بوجھ کر جو ہے کفر کیا اللہ کے حکم کو، اور اس نے حد درمی بھی کہی کہ بھئی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم علیہ السلام سے
بہتر ہوں. تو یہ اماطۃ الاذی یعنی تکلیف دہ چیز جو ہے راستے میں سے ہٹانا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. انسان جب بھی جا رہا ہے وغیرہ تو راستے میں سے صاف کرتے ہوئے پتھر ہے یا کچھ بھی ہے جس سے تکلیف دہ ہوتی ہے تو انسان اس کو ہٹانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان کسی درخت کو دیکھتا ہے کہ درخت جو ہے تکلیف دے رہا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے بہت بڑا اس کے لیے مغفرت کا بھی سبب بن سکتا ہے, ثواب مل جاتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو تکلیف دہ ہے, کانٹے والا راستہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے, اس کو ہٹا دینا چاہیے. حتی یحب لاخیہ, جو اپنے بھائی کے لیے محبت کرتا ہے. ما یحب لنفسہ, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا من احب ان یزحزح عن النار, جو جہنم سے دور ہونا چاہتا ہے ویدخل الجنہ, اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے, فلتأتیہ منیتہ, اس کی موت اس حالت میں آئے وہو یؤمن باللہ, وہ اللہ پر ایمان رکھے, والیوم الآخر, اور آخرت پر ایمان رکھے, ولیأتی الی الناس, اور لوگوں کے پاس کیسے آئے, ما یحب ان یؤتی الیہ, جو وہ پسند کرتا ہے اس کی طرف لوگ ویسے آئے, یعنی ایسے اخلاق کے ساتھ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ایمان اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور لوگوں کے ساتھ ایسے ہمیں ان کے ساتھ میل جول کرنا ہے جو ہم پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ میل جول رکھے, ہے کہ نہیں. کیونکہ ہم سمجھتے سامنے والا ہمارے سے نرم بات کرنا, لیکن ہم جو ہے سخت بات کریں گے ان کے ساتھ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں. ہم ان کے ساتھ ایسے ہی بات کرنا ہے جو ہمارے ساتھ بات کرنا ہے, ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں ایسے ہی ان کے ساتھ ویوہار کرنا ہے جیسا وہ ہمارے ساتھ برتاؤ کرنے کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ. سب سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ اچھی بات کرنا لیکن ہم کڑک بات کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی چاہیے ولیأتی الی الناس ما یحب ان یؤتی الیہ, وہ لوگوں کے ساتھ ایسی چیز لے کے آئے, اور یہ مسلم کی حدیث ہے کہ جو وہ پسند کرتا ہے لوگ میرے ساتھ ویسا کرے. ڈبل پالیسی انسان کے پاس نہ ہو. کئی لوگوں کے پاس بہت چیزوں میں ہر چیز کے لیے ڈبل چیزیں ہوتی. عام طور سے جو مثال دی جاتی کہ بہو کے لیے الگ چیزیں ہیں, بیٹی کے لیے الگ قانون ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اگر بہو کچھ کر دے تو یا بیٹی کچھ کر دے تو بولیں گے یہ تو بیٹی ہے, گھر کی بیٹی ہے, یہ تو خاندان جو ہے بے حجاب گھوم سکتے ہے, کچھ بھی کر سکتے ہے, اب تو بہو ہے. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ قانون بنا دیتے ہیں. جو شریعت کا قانون ہے سب کے لیے, سب کے لیے قانون ہونا چاہیے, نہ ہی کہ ہمارے خاندان والوں کے لیے یہ قانون ہے آپ کے لیے دوسرا قانون ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمارے خاندان والے ایسی کرتے ہیں حملہ, آپ جو ہے کچھ نہیں ہونا, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جو سارے لوگوں کے لیے قانون ہے سب کے لیے ویسے ہی ہونا چاہیے. کچھ فوائد کا ذکر کر کے ہماری بات ہم ختم کریں گے. اس حدیث کے فوائد ہے کہ نفی جو ہوتی ہے, یعنی کوئی چیز کا منع کیا گیا ہے تو دو طریقے سے ہوتی ہے, ایک تو پوری طرح سے اور دوسرا ہے کمال کے اس میں آ جاتے. تو خوارج کا منہج یہیں سے نکلا. یہ لوگ یہ حدیث لے کر کہنے لگے کہ ایمان ہی نہیں ہے, جو پڑوسی کو تکلیف دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ, جس کے پڑوسی سے کہ جو ہے اگر اس کو تکلیف دیتے رہنا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے, ایمان والا نہیں ہے. تو انہوں نے یہ لے کے کہا کہ وہ کافر ہو جاتا ظاہر سے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا ایمان کم ہوتے جاتا ہے. جیسا کہ حدیث ہے کہ اگر کھانا موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام, کھانا موجود ہے تو کوئی نماز نہیں. تو اگر کوئی کھانا موجود ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے تو نماز پڑھ لیے تو نماز ہو جاتی نہیں ہوتی. ہاں وہی ہے کہ انسان جو ہے یہاں پہ معنی علماء نے لیا ہے کہ کوئی کامل نماز نہیں ہے, کیونکہ اس کو بھوک لگتے رہتی تو انسان کا دل ایک جگہ نہیں رہتا. تو انسان کو چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے اور اس کے بعد نماز پڑھے. جماعت کا وقت ہو گیا, بھوک لگ رہی ہے, شدید بھوک, کھانا موجود ہے, تو انسان کیا جماعت کو جائے یا کھانا کھائے؟ یہ حدیث کے مطابق کھانا کھائے, کیونکہ انسان کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے بھوک سے, شدید بھوک سے. لیکن کئی لوگ اس کے بعد عادت بنا لیتے ہیں, ہم ہر وقت جماعت کا وقت ہے چلو ابھی پکائیں گے کھانا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں, یہ صرف کبھی کبھار ایسا ہوا تو الگ مسئلہ ہے, لیکن لا صلاۃ بحضرۃ الطعام.
لا صلاۃً کاملہ، اگر نماز پڑھ لے تو انسان کا دل مشغول ہوتے رہتا ہے، اور اس کے بہت سارے مثالیں ہیں۔ اور اپنے بھائی کے لیے وہ چیز محبت کرنا جو چیز اپنے لیے ہے، تو کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب عمل ہے، لا یؤمنو کا لفظ آ گیا ہے، واجب عمل ہے کہ سامنے والے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے۔ انسان گنہگار بھی ہو سکتا ہے، گنہگار بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے ہر ایک کے لیے ڈبل پالیسی کر رہا ہے، اپنے لیے اچھا، دوسرے کے لیے بیکار سامان، یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز جو ہے غریبوں کے لیے الگ جو ہے بیکار دے رہے ہیں سامان، اور اپنے لیے اچھا چن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لن تنالوا البر کی آیت بھی، اس میں بھی آپ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں حتیٰ چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر، جب تک آپ جو ہے آیت یاد نہیں ہے انشاءاللہ۔ اذ لا ينفى الایمان الا لفوات واجب، کہ ایمان کو کمی نہیں جب تک کہ جو ہے واجب چیزوں کو۔ اور ایک چیز اس پہ فائدہ ہے، اس سے حسد جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ سامنے والے کے لیے بھی آپ وہی چیز پسند کرتے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے، تو حسد کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ سامنے والے کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے، سامنے والا بھی پیسے والا بنے، ہم بھی پیسے والے بنے، ہے کہ نہیں؟ ایک ہوٹل ہے، دوسرے والے ہوٹل سے حسد کیوں کرے؟ اگر اس کا اچھا عقیدہ ہے تو جادو کیوں کرائے، ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے وہ کہ کئی لوگ جادو کرواتے ہیں، اس کا بزنس ٹھپ ہو جائے، ہمارا چلے نہیں، سب چل سکتے ہیں۔ اور کئی بار ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں ایک کمپنی تھی سامنے، اور ایک نئی کمپنی کھل گئی، تو اس پرانی کمپنی والے نے چھٹی لگا دی، چھٹی لگا کے کہا کہ آپ جو ہے وہاں جائیے، وہاں پہ جو ہے وہاں سے خریدیے، وہاں سے وہ کریے، کیونکہ وہاں پہ نئی کمپنی کھلی۔ اور بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں ترقی ہوئی، اور یہ صحابہ اور تابعین وغیرہ کا بھی طریقہ تھا کہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک گراہک آیا ایک صحابی یا تابعی کے پاس شام وغیرہ میں، انہوں نے کہا کہ میرا آج کا کاروبار ہو گیا، آپ وہ یہودی کے پاس جاؤ، وہ یہودی کا کاروبار آج تک اس کی دکان کھلی نہیں ہے۔ تو وہ گیا وہاں پر، اور جا کر جو ہے وہاں سے سامان خریدا، تو اس نے کہا وہاں سے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا انہوں نے ہی کہا کہ آپ کے پاس جاؤ۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہودی کو جب بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ میں ایمان لا لیتا ہوں، ایک عمل کی وجہ سے سبحان اللہ ایمان لا لیے، یعنی سامنے والے کو وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرنا ہے، تو حسد نہیں آنا چاہیے۔ بعض نے حسد کے بارے میں کہا، حسد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سامنے والے سے وہ نعمت چھن جانا، تمنی زوال النعمہ عن الغیر، کہ سامنے والے سے وہ چیز چھن جانا۔ لیکن صحیح شیخ فرما رہے ہیں، صحیح حسد کی ڈیفینیشن ہے کہ سامنے والی کے پاس جو نعمت ملی اس سے بس نفرت کرنا۔ چھن جانے کی دعا تو آگے جا کے آتی ہو، اس سے پہلے صرف نفرت بھی، یہ بھی حسد ہے کہ اللہ نے اس کو دیا، مجھے من نہیں دیا، اللہ نے اس کو مال دیا، اس کو علم دیا، اس کو شہرت دی، اس کو خوبصورتی دی، یا کوئی بھی چیز میں سامنے والے سے خالی کراہت کرے انسان، یہ بھی حسد کا جو ہے، یہ بھی حسد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا اذا کرہ العبد ما انعم اللہ به علی غیرہ، جو انسان نفرت کرے یا صرف ناپسند کرے جو اللہ نے دوسروں کو دیا تو اس نے حسد کی، کیونکہ اللہ کے بانٹنے پر وہ شک کر رہا ہے کہ اللہ میں زیادہ حقدار ہوں، اللہ نے اس کو کیوں دیا، میں زیادہ مجھے چاہیے تھا، میرے پاس اتنے ضروریات ہیں، اس کو کیوں دیا۔ اللہ تعالیٰ کے تقسیم پہ وہ شک کر رہا ہے، تو حسد والے کا بہت بڑا نقصان ہمیشہ ہوتے والا ہے۔ حالانکہ وہ نہیں چاہتا کہ سامنے والے سے چھن جائے، بس ناپسند کر رہا ہے کہ اس کو کیوں ملا، اس کو وہ دوسروں کی طرف نظر کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے سامنے والے کے لیے وہی چیز محبت کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی یہاں پر ہم توجہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لِأَخِيهِ، اپنے بھائی کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اس میں محبت پیدا ہوتی ہے، سامنے والے کے لیے وہی محبت کریں جو اپنے بھائی کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قتل بھی ہو گیا، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اللہ نے کہا قاتل جو ہے بھائی قرار دیا کہ اپنے بھائی سے اگر معاف بھی کر دیتا، قصاص نہیں لیتا تو بہتر ہے، یعنی قصاص یعنی مارنے، جان کے بدلے جان
تو اگر کچھ معاف کر دیتا ہے دیا میں، یعنی 100 اونٹ کے بجائے کچھ کم کر دیتا ہے تو وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ بتائے کہ قتل میں بھی انسان کو ظلم جتنا ہو اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اس سے زیادہ ظلم نہیں لے سکتا۔ ہمارا ایک قتل کے تو میں جا کے 100 قتل نہیں کر، پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا، ابھی بھی ہوتا ہے، ایک کو چھوتے ہیں تو پورا جا کے قبیلے کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں بھی 100 سال جنگیں شروعات ہوتی، جیسے اوس اور خزرج کے درمیان جنگ تھی، کیا نام تھا وہ جنگ کا؟ بعاث جنگ تھی، 100 سال چلی وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تب جا کر ختم ہوئی وہ بعاث والی جنگ۔ تو وہ شروعات میں اگر آپ دیکھتے گئے کیوں شروعات میں ایک بچہ دوسرے بچے کو گالی دیا، انہوں ان کا قبیلہ لے کے آئے، انہوں ان کا قبیلہ لے کے آئے، اس طرح سے 100 سال تک وہ جنگ چلی، صرف پانی کے معاملے میں لڑائی ہوئی کہ پہلے میں بھروں یا آپ بھروں پانی، تو اس کی وجہ سے جنگ اتنی زیادہ بڑھ گئی، جنگ بعاث۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اتنی 100 سال تک وہ لوگ جنگ لڑتے تھے انصار قبیلے، لیکن اسلام نے ان کو فَأَلَّفَ، اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ آپ کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو جوڑ دیا۔ بس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خاندانی لڑائی اس طرح سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو شیخ فرمانا ہے یہاں پہ یہ مسئلہ تو بہت مشکل ہے، ہمیشہ کیسے ہم محبت کریں گے سامنے والے کو جو اپنے لیے پسند ہے، کیونکہ انسان کے لیے یہ مشکل ہے، تو انسان کو اس پہ ٹریننگ دینی چاہیے۔ ہر وقت انسان سامنے والے کو ترجیح دے کہ سامنے والے کو کیا پسند، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی سامنے، اور یہ ٹریننگ کے ساتھ انسان یہ حاصل کر سکتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، آپ جو ہے علم حاصل کرنا چاہے، سامنے والے کے لیے بھی علم حاصل کرنا، یعنی اس کو بھی موقع دے علم حاصل کرنے، اس کو بھی وہی چیز اچھی طرح وہ چیز کر کے، آپ امیر ہونا چاہتے سامنے والے کو بھی وہی چیز امیر کرے، سامنے والے کو دھوکہ نہ دے، سامنے والے کو جو ہے کم سے کم میں بیچنے کی کوشش نہ کریں یا زیادہ سے زیادہ میں۔ تو اس طرح سے آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس اولاد ہو، سامنے والے کو بھی اولاد، سب طریقے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پاس جو ہے کم تھوڑی، انسان ہمیشہ یہ ہو جاتا ہے اگر میں امیر ہوں تو کوئی نہیں ہونا امیر، میں جو ہے مالدار ہوا یا کچھ ہوا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو، اللہ نے کہا کہ اگر پوری دنیا بھی ایک جگہ کھڑے ہو کر مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کے رتی بھر کم نہیں، سمندر کے جو ہے ایک بوند سے بھی کم ہونے والی چیز نہیں۔ اللہ الغنی ہے، جو دینے، الکریم ہے، جو دینے والا ہے تو سب کو دے سکتا ہے۔ ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ مال دنیا میں اتنا ہی ہے کہ نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ تو یہ مر نفس ہے کہ اپنے آپ کو ٹریننگ دیں، تمرین کرنا چاہیے اپنے آپ کو، تو پھر آسان ہو جاتا ہے ہمیشہ انسان سامنے والے۔ اگر آپ ٹریننگ نہیں کریں گے تو ہمیشہ انسان دیکھتا ہے میرا کیا فائدہ ہے اس میں، کوئی بھی بات کرے گا کسی سے بھی میرا کیا فائدہ ہے اس میں اپنا اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کرے، کوئی بھی ڈیل کرے گا مجھے میرا کیا فائدہ، سامنے والے کے لیے نہیں لائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے، چکانے میں جاتے ہیں 100 روپے کی چیز تو سامنے والا 20 میں دے دو، 100 سے ایک دم 20، تو وہ بھی تو ہمارے پاس دھوکے پہ دھوکا ہوتا، تو اصل چیز 50 روپے کی ہوتی ہے، تو اس کو معلوم ہے سامنے والا چکائیں گا تو وہ پہلے سے ہی بڑھا کے رکھتا، اور چکانے والا بھی گرایا تو ایسے گراتا 10 میں دینا تو نہ دینا۔ اب آخر میں بات آتی 30 پہ بات آ جاتی ہے، جو بھی بات آتی، تو سب لوگ ایک دوسرے کو کیسے دھوکہ دینا اسی پہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور سامنے والا بھی صحیح دام رکھے اور خریدنے والا بھی صحیح جو ہے دام اس کو سمجھ میں آئے تو قبول کرے۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، گھوڑا خریدنے گئے تھے، اس میں حدیث میں لفظ بھی ہے مجھے یاد نہیں، میرے سب سے 700 دینار اس نے کہا، 700 دینار میں آپ گھوڑا جو ہے میں خرید لوں گا آپ کا۔ تو صحابی نے کہا، مطلب وہ بیچ رہا تھا، صحابی خریدنے گئے تھے، تو اس نے کہا نہیں میں 800 دوں گا آپ کو، یعنی وہ خود بڑھا دے ریٹ، تو بولے ٹھیک ہے 800 دے دیں تو میں کیا کرنا ہے، 800 دے دو، تو پھر کہا پھر نہیں میں 900 دیتا ہوں۔ اس طرح سے تقریباً 1000 تک وہ لے کر آئے، تو انہوں نے کہا یہ کیا آپ ریٹ بڑھاتے جا رہے، آپ کو کم کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے یہی حدیث کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے لیے پسند کرو، میرے کو لگا کہ اس کا دام جو ہے 1000 ہی ہے، آپ جو ہے مجبوری میں جو ہے اس پہ کم ہے۔ وہ بولا صحیح میں یہ اصل گھوڑا عمدہ ہے، مجھے مجبوری میں بیچنا پڑ رہا تھا اس لیے میں کم لگا، کوئی تو بھی لے کے چلے جاؤ، تو میں کم کر رہا تھا، مجھے اصل قیمت اس کی 1000 دکھی، 1000 دینار کی، تو اس لیے میں آپ کو یہ دے رہا۔ اگر سامنے والا آپ کو دکھ رہا ہے کہ مجبوری میں جو ہے کم میں دے رہا ہے تو اپن فائدہ اٹھا لیتے، زمین کم میں ملتی چلو لے لو، لیکن اصل آپ کو معلوم ہے کروڑوں کی ہے جو بھی ہے، تو
ہم کو چاہیے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو سامنے والے کے لیے بھی وہ چیز پسند کرنی چاہیے. اب یہ شیخ آخری میں مثال دے رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایگزام میں پاس ہو جاؤں، تو بازو والے کو بھی بتا دو آنسر، دیکھ لو. تو یہ کیا، میں آپ کے لیے بھی محبت کرتا ہوں جو میں جو، تو یہ تو شیخ نے فرمایا یہ غش ہے، یہ دھوکہ ہے کہ نہیں بازو والے کو. کیونکہ اصل امتحان میں فائدہ کیا ہے کہ سرٹیفکیٹ ملے تو آپ کو کوئی بھی چیز میں، تو آپ حقیقت میں وہ معاملہ جانتے یا نہیں جانتے. نہیں میں آپ کو بھی پسند کرتا ہوں بلکہ، تو میں چوری کر رہا ہوں، بازو والے کو بھی چوری کروا رہا ہوں، نہیں میں سب کے لیے پسند کرتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے کہ نہیں. میں دھوکہ دے رہا ہوں سب کو، تو آپ بھی دھوکہ دیو سب کو. تو ٹریننگ دیتے ہیں دھوکے دار جو ہے، ایک دھوکے ایسا دھوکہ دینا دیکھو، بلکہ سب کو سکھاتے تاکہ آپ بھی دھوکہ دیو، سب فائدہ ہے. یہ صحیح طریقہ نہیں، یہ غش ہے. من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصل احسان نہیں ہے کہ دھوکے میں یا جھوٹ میں انسان جو ہے، میں آپ کو بھی وہی پسند کرتا ہوں، اس طرح سے ہم نہیں بول سکتے. جو شریعت نے کہا اسی کو کرنا چاہیے. تو پہلی حدیث کیا پڑھے تھے ہم؟ صحیح ہے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. تو انسان پوری حدیث نہیں یاد کر سکتا تو شروعات کیسے یاد کر لیں؟ تو ڈھونڈنے میں، کسی کو بولنے میں یاد. من حسن الاسلام اتنا یاد ہو گیا، اس کے بعد کی بعد میں بھی یاد ہو سکتا ہے. من حسن الاسلام اس کو بولتے ہیں اطراف الاحادیث. علماء جو ہے کئی کتابیں لکھے، بس ایک دو لفظ کہ انسان کو یاد آنے، جلدی یاد آئے. من حسن الاسلام کوئی آیت بھی ہے پوری یاد نہیں ہوتی، اتنا جو ہے بولنے کے لیے کسی کے لیے آسانی، جیسے انما الاعمال بالنیات، اس طرح سے تھوڑا 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 یاد ہوتے جاتا. من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور یہ حدیث کی شروعات کسی کو یاد ہے؟ لا یؤمن احدکم، کوئی ایمان والا نہیں ہے آپ میں سے، حتی یحب لاخیہ. اور یہ انس رضی اللہ عنہ، ما یحب لنفسہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لنفسہ. انشاءاللہ تعالی آگے ہم حدیث جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث آگے اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی کریں گے کہ قتل کے بارے میں 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور کے لیے قتل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، فائدہ مند علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.